قرآن کا جو اصل معجزہ ہے وہ اس تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے۔ انسان صرف ایک نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کمال کی جو کلام کی خوبصورتی ہے نا، جو اس کا جمال ہے، جو اس میں روب ہے، جو اس کا اثر ہے، اس کی کچھ جھلکیں وہ دیکھ سکتا ہے، اور اس کی وہ جھلکیں دیکھتا رہے، اس کے قطرے اس پر اترتے رہیں، تو اس کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسی معجزے تک میں پہنچ سکتا ہوں۔ لیکن اس کلام کی وسعت ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں آیات قرآنیہ کا حوالہ دے کر کہا فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم کھائی ہے ان ستاروں کے مکانوں کی۔ ستارے کہاں ہیں؟ ہر ایک ستارہ ایک پوری کائنات کی طرح ہے کہ نہیں؟ کتنے فاصلے پر ہے، اس کی کتنی تفاصیل ہیں، اس میں کیا کیا پوری دنیا شامل ہے، اس کے مقابلے میں یہ پوری دنیا کوئی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ دور سے ہمیں بہت سارے ستارے نظر آتے ہیں، جتنا انسان اگر ایک دفعہ قریب آنے کی کوشش بھی کرے، اور ہم جو الیکٹران ٹیلیسکوپ وغیرہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے چھوٹے ہونے کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک ایک آیت کی قرآن کی جو ہے نا، وہ جیسے ہے جیسے وہ ستارے آسمان میں، ایک ایک آیت۔ تو اس آیت کو آپ دور سے دیکھ رہے ہو تو آپ کو روشنی تو نظر آ رہی ہے، لیکن کیا آپ جو اس کی واقعی روشنی ہے اس ستارے کی، اس کا پورا جائزہ لے سکتے ہو؟ اس کو جتنا بھی آپ گھور لو، اس کی جو پوری انرجی ہے اس سٹار کی، جو پوری اس کی لائٹ ہے، جو اس کا پورا سائز ہے، اس تک ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن کم از کم رات میں ستارہ نظر آ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، اتنا تو سمجھ سکتے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں کہ جو انسان زندگی قرآن میں لگا دینا، اس کو بس جتنا ستارے کا حصہ ہمیں نظر آتا ہے نا، اتنا ہمیں قرآن نظر آتا ہے۔ بس یہ احساس ہوتا ہے انسان کو قرآن پڑھنے کے بعد۔